صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دی. ہم سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم سب کو دنیاوی زندگی عطا فرمائی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں. ایک زمانے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہم سب کو باقی رکھیں گے. ہر ایک کی موت کا وقت، جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے، متعین. اس میں نہ ذرہ برابر آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے بڑھ سکتا ہے. موت آئے گی، ہر ایک انسان کو یہاں کی زندگی پوری کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی یعنی اخروی زندگی کی طرف منتقل ہونا ہے. یہ دنیا کی زندگی جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی وہ ہمیں کیسے گزارنی ہے، اس کے اصول، اس کے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے واسطے سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے واسطے سے اللہ نے ہم کو رہنمائی عطا فرمائی کہ آپ کو اپنی دنیا کی زندگی قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، محمد الرسول اللہ کے فرامین کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے. جہاں کہیں دنیا میں جب کہیں جہاں کہیں بھی آپ کو گائیڈ لائن کی ضرورت پڑے، آپ کو یہ کنفیوژن ہو کہ مجھے کس راستے پہ چلنا ہے اور کون سا طریقہ اپنانا ہے، بس آپ قرآن مقدس کو اٹھا لیجئے، محمد رسول اللہ کے طریقوں کو اٹھا لیجئے، آپ کو زندگی کے تمام پہلوؤں کے اندر رہبری و رہنمائی ملتی چلی جائے گی. چنانچہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اللہ نے ان کا ماضی یعنی کہ ان کا پاسٹ یاد دلایا کہ تم کیا تھے. خاص طور پر قرآن جب اتر رہا ہے تب مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں وہ مسلمان جو ابھی ابھی اسلام قبول کر کے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اللہ قرآن کے واسطے سے انہیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا ماضی کیا تھا اور ہم نے تم کو کیا سے کیا بنا دیا. چنانچہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم لوگ سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رہو. وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں لڑو بھیڑو نہیں، آپس میں لڑ جھگڑ کر اپنے اتحاد کو، اپنی طاقت کو کمزور نہ کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو. اللہ نے جو رسی آپ کو دی ہے قرآن کی شکل میں، اللہ نے جو رسی آپ کو دی ہے محمد رسول اللہ کی تعلیمات کی شکل میں، اس رسی کو آپ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں لڑو بھیڑو نہیں. اور پھر آگے اللہ فرماتے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. کون سی نعمت؟ اللہ خود آگے بیان فرماتے
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے. کیا ہے وہ نعمت؟ اذ کنتم اعداء، تم لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. تمہیں کہاں زندگی جینا آتا تھا؟ تمہیں کہاں کسی احسان مند آدمی کا احسان بجا لانا کہاں آتا تھا؟ تمہیں کسی کے ساتھ اخلاص اور محبت کے ساتھ رہنا کہاں آتا تھا؟ ارے تمہیں تو جینے کا سلیقہ معلوم نہیں تھا. اذ کنتم اعداء، تم تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. اور کیسے دشمن؟ حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا ایسی دشمنیاں ان کے خاندانوں میں چلا کرتی تھی کہ مرتے وقت باپ بھی وصیت کر کے جاتا تھا اپنی اولاد کو کہ بیٹو فلاں خاندان سے ہماری دشمنی چل رہی ہے، اس دشمنی کو دور تک لے جانا ہے، دور تک اس دشمنی کو آپ کو باقی رکھنا ہے. زبردست دشمنی آپس میں چلا کرتی تھی برسوں برسوں. چھوٹی موٹی اگر اپنے کھیت میں پڑوسی کھیت کا کوئی جانور اپنے کھیت کے اندر گھس گیا تو یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ اس جرم کے اوپر دشمنی جو چلا کرتی تھی کبھی 200 سال کبھی 300 سال. اولادوں کو پتا نہیں ہے کہ دشمنی کس بات کو لے کر چلی تھی، بس اتنا پتا ہے کہ فلاں خاندان ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اس دشمنی کو صحیح طریقے سے بجا لانا ہے. اللہ اسی دشمنی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، تم لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا، محبت کے اندر ڈال دیا. چنانچہ جب دیکھتے ہیں یہی صحابہ کا پچھلا زمانہ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اسلام کے قبول کرنے کے بعد والا زمانہ، جب ان دونوں زمانوں کو دیکھتے ہیں تو دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے. کہاں وہ دشمنیاں جو 200 سال تک چلا کرتی تھی، اور کہاں یہ بھائی چارگی اور آپس کی محبت کہ مدینہ المنورہ تشریف لانے کے بعد مدینہ کے انصار اور ہجرت کر کے آنے والے صحابہ، ان کے درمیان اللہ کے رسول نے ایسی بھائی چارگی کر دی کہ ایک صحابی اپنے صحابی بھائی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ صحابہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے دیار میں مدینہ المنورہ میں آئے ہیں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کا بھائی کا رشتہ جوڑتا ہوں. صحابہ پکڑ کے گھر لے گئے. میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر آپ لے لیجئے، دوسرا گھر مجھے دے دیجیے. میری 2 دکانیں ہیں، میرے 2 کھیت ہیں، ایک آپ لے لیجئے ایک میرے لیے رکھ لیجئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے ایک انصاری بھائی کا بھائی بنایا اور جب وہ انصاری بھائی مجھے لے کر اپنے گھر گئے اور گھر لے جا کر مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیے میرے گھر ہیں، اس کے 2 حصے ہیں، اس میں سے جو سا حصہ آپ کو پسند ہے آپ رکھ لیجئے، دوسرا میرے لیے چھوڑ دیجیے. بازار کے اندر میں بھی اپنی ریڑھی لگاتا ہوں، اپنی چھوٹی سی دکان لگاتا ہوں، اس سے بھی 2 حصے کر دیتا ہوں، ایک آپ کا اور ایک میرا. یہاں تک عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں اس نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں اس میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے پوری کر لینے کے بعد آپ ایک سے نکاح کر دیجیے. یہ بھائی چارگی کیوں آئی؟ محمد الرسول اللہ کی تعلیم کی بنیاد پر، جس کو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اذ کنتم اعداء، تم لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا اور ان کے درمیان الفت اور محبت پیدا کر دی. پھر کیا ہوا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم لوگ اسی محبت کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم لوگ ایسا لگتا تھا کہ جہنم کے گھڑے کے کنارے پر جا کر کھڑے ہو تمہاری بدعمالیوں کی بنیاد پر. تم لوگ اتنے برے ہو چکے تھے، سماج اور سوسائٹی کے اوپر اتنا بوجھ بن چکے تھے کہ تم نے اپنی زندگی کو برائیوں کے اندر مبتلا کر کے اپنے آپ کو جہنم کے گھڑے کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا. اللہ فرماتے ہاں یہ قرآن کریم اس لیے کہا جاتا ہے میرے بھائیوں کہ قرآن سے اپنے آپ کو قریب کرو، قرآن کی آیتوں کو سمجھو، قرآن کے معانی کو سمجھو کہ آپ کا اللہ ڈائریکٹلی آپ سے کیسے بات کر رہا ہے.
جیسا کہ ایک مشفق باپ اپنے بچے سے جب تنگ آ جاتا ہے، پیار اور محبت کے جتنے طریقے ہیں وہ تمام طریقے اپنا کر اپنے بیٹے کو قریب کر کے باپ جس شفقت اور محبت سے اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ شفقت اور محبت سے اللہ اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں۔ کیسے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم لوگ تو جہنم کے گھڑے کے کنارے پر آ کر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ فرماتے ہم نے تمہیں اس سے بچایا، اگر ہم نہ بچاتے تو تم اس جہنم کے گھڑے کے اندر گر جاتے۔ آگے اللہ فرماتے اس طرح کی بہت ساری نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں جس کو ہم کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں میرے بھائیوں اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دی گئی ہے، آپس میں مل جل کے محبت کے ساتھ رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور ہم اپنے معاشرے کو تھوڑی دیر اٹھا کر دیکھ لیجئے میرے بھائی، معاشرے کو اس دور تک لے گئے ہیں، ہمارے سماج اور سوسائٹی کو اس دور تک لے گئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی چارگی اور محبت ہمارے ڈکشنریوں میں سے ہی نکل گئے، یہ الفاظ ہی ہماری لغات کے اندر نہیں۔ اور یہ کیوں؟ بس محض دنیا کی بنیاد پر، مال و اسباب کی بنیاد پر، اولاد و حسب اور نسب کی بنیاد پر اسلامی معاشرے کو ہم نے پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کو گمبھیرتا کے ساتھ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قومی یکجہتی۔ یہ تو قرآن کریم کی روشنی میں نے آپ کو بتایا، ہمیں مسلمانوں کو اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اتحاد پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارا اگلا قدم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ، جن کے ساتھ ہم مل جل کے رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، ان کے درمیان قومی یکجہتی پیدا کرنی۔ ہم اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، وطن کی اسی سرزمین سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ہماری ڈیموکریسی ہے، یہ ہماری جمہوریت ہے کہ یہاں پر جیسے کہ ایک باغ ہوتا ہے اور باغ میں قسم قسم کے پھول ہوتے ہیں، چنبیلی بھی ہوتی ہے، سوریہ مکھی بھی ہوتا ہے، گلاب کا پھول بھی ہوتا ہے۔ باغ میں جب مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں تو وہ باغ ہرا بھرا لگتا ہے اور مختلف خوشبوؤں کا سنگم لگتا ہے۔ تو ہمارا وطن، ہمارا یہ عزیز وطن، یہ پیارا وطن بھی یہی ہے کہ اللہ نے یہاں پر مختلف مذاہب کے لوگوں کو آباد کیا ہے، ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کی عبادت گاہوں کے اندر رہتے ہیں اور اپنے اپنے طور و طریق کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ اس ملک کی پوری دنیا میں مثال دی جاتی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ قومی یکجہتی پیدا کریں، یکجہتی کی بنیاد پر اپنا اگلا مشن تیار کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا آئیڈیل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ساتھ۔ آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، جانتے تھے 500 کلومیٹر دور مکہ المکرمہ اپنا وطن پیچھے چھوڑ کے آئے، 500 کلومیٹر دور مدینہ میں ہمارا کوئی نہیں، اگر کوئی ہے تو یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ورنہ خون کے رشتے کے کوئی نہیں، یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں۔ اور اسی اسلام کی بنیاد پر ان لوگوں نے ہمیں مکہ سے مدینہ بلایا ہے اور ہمارا ویلکم کرنے کے لیے مدینہ سے باہر کھڑے ہیں۔ حضور نے دیکھا یہ پولیٹیکل نظام ہے میرے بھائیوں، دنیا میں رہنے کے لیے پولیٹیکل سسٹم کو جاننا ضروری ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں، لیکن ہم تو اپنی نماز، اپنے روزے اور زکات سے باہر ہی نہیں ہے، اور ہم تو سوچتے ہیں کہ بھئی یہ پولیٹیکل نظام، یہ پولیٹیکل سسٹم، یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جن کو استنجے کے بعد صحیح طریقے سے استنجا کرنا نہیں آتا، اپنی جو استنجے کی جگہ ہے اس کو دھونا نہیں آتا، وہ کیسے ملک کا نظام چلا سکتے ہیں؟ آپ آئیے، آپ دیکھیے قرآن کی تعلیمات کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، اور خاص طور پر مدینہ المنورہ کی 10 سالہ زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیے۔ 10 سالہ زندگی، جب نکلے تھے مکہ المکرمہ سے صرف
ابو بکر کا ساتھ تھا. اور جب مکہ فتح کر کے سن ہجری 8 میں صرف 8 سال کا عرصہ میرے بھائی، لمبا عرصہ نہیں، صرف 8 سال کا عرصہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے جب مکہ تشریف لا رہے ہیں 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ. یہ پولیٹیکل نظام تھا، یہ پولیٹیکل سسٹم تھا جس کو ہم نے تو جانا ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں قدم مبارک رکھا اور جب مشورہ ہوا کہ یہ ہمارے لیے نیا وطن ہے، یہاں ہمیں رہنا ہے تو کس انداز سے رہنا ہے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے مذاہب کے لوگ مدینہ المنورہ میں آباد تھے، آپ نے تمام مذاہب کے سربراہان کو، بڑے بڑے لوگوں کو، سرداروں کو، چودھریوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر بلایا جہاں ابھی مسجد نبوی نہیں بنی تھی. مسجد نبوی ابھی بنی نہیں تھی. مسجد نبوی بننے سے پہلے سب سے پہلا کام مدینہ المنورہ کی دھرتی پر جو کیا گیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مذاہب کے لوگوں کو ملا کر یہی کام کیا. ان کو بلایا اور کہا کہ آپ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ یہودی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ بتوں کو پوجتے ہیں اور ہم مسلمان. ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے، عزت اور شان سے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سیکورٹی نظام کو مضبوط کریں، بارڈر سیکورٹی نظام کو مضبوط کریں. مدینہ المنورہ کا جو بارڈر سیکورٹی نظام ہے اس نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت، یعنی اپنے بی ایس ایف کو سب سے زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت. اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سب کو تمہارے ساتھ اور سہکار کی ضرورت ہے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. صرف ہم، صرف یہودی، صرف عیسائی، صرف مشرکین اگر یہ چاہیں کہ ہم یہ کام کریں تو نہیں کر سکتے. ہم سب کو مل کے اپنے مدینہ المنورہ، اس وقت اس کا نام مدینہ نہیں تھا، اس وقت اس کا نام یثرب تھا. اللہ کے رسول کو وہ نام پسند نہیں تھا تو اللہ کے رسول نے اس کا نام مدینہ المنورہ رکھا. اور اس وقت مدینہ کی آب و ہوا بھی آج کی طرح ٹھنڈی نہیں تھی، انتہائی تیز گرمی ہوا کرتی تھی. اور مدینہ کا بخار پورے کے پورے یثرب پہ مشہور تھا. کوئی آدمی اگر سفر کر کے آتا تھا تو لوگ باتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ اس کو تو یثرب کا بخار لگ گیا ہے، جیسے ہم لوگ کہتے چکن گنیا لگ گیا ہے. اس وقت مشہور تھا کہ اس کو یثرب کا بخار لگ گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے آنے تھے کہ اللہ کے رسول نے دعا کی کہ یا اللہ مدینے کی گرمی کو مدینہ سے دور بھیج دیجیے. کہ حضور کی دعاؤں کا اثر تھا کہ مدینہ المنورہ کی گرمی کو اللہ نے تہامہ کے پہاڑوں کے اندر بھیج دیا اور مدینہ کو بالکل موسم، ٹھنڈا موسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا. یہ حضور کی دعاؤں کا اثر تھا. اور دیگر مذاہب کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ جاوید معجزے کو دیکھا اور وہ لوگ اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے کہ محمد رسول اللہ کی مبارک ذات ہے کہ انہوں نے آتے ہی فوراً ہم سب کو جوڑنے کی کوشش کی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر باہر کی کوئی طاقت آ کے ہمارے مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ہم یہ نہیں سوچیں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ حملہ کس پر ہوا ہے، مسلمان پر ہوا ہے، مشرک ہندو پر ہوا ہے، یہودی پر ہوا ہے کہ عیسائی پر ہوا ہے. ہم یہ بعد میں سوچیں گے. سب سے پہلے سوچنے کا کام ہمارا یہ ہوگا کہ آنے والے دشمن کو ہمارے مدینہ سے بھگا دیا جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اتنا ہی نہیں کہ خالی بول وچن ہوا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کاغذ تیار کیا اور اس کے اندر پورے دفعات بنائے گئے، پورے دفعات بنائے گئے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 15، بعض میں 21 اور بعض میں 40 بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اتنے دفعات بنائے کہ ہم کو اپنا بارڈر سیکورٹی نظام مضبوط، مدینہ کا مضبوط کرنے کے لیے ان اصولوں پر عمل کرنا پڑے. اور اس کا نام رکھا، اس پورے ایکٹ کا نام رکھا میثاق مدینہ. میثاق مدینہ اس کا نام رکھا گیا، آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود.
لوگ گرویدہ ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہ کتنی بڑی سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. تو حضور نے پہلے یہ کام کیا کہ مدینہ کی قومی یکجہتی کو مضبوط کیا. یہ بات الگ ہے کہ انہی یہودیوں میں، انہی عیسائیوں میں، انہی مشرکین مدینہ کے اندر کچھ لوگ تھے جو اندرونی اعتبار سے اللہ کے رسول کے دشمن تھے اور باہر مکہ والوں کے ساتھ مخبری اور خبری کا اور جاسوسی کا کام کرتے تھے. کچھ لوگ تھے، لیکن اللہ کے رسول نے جو کام کیا وہ کام ہم سب کو کرنا ہے، کیونکہ ہم اسی محمد رسول اللہ کی امتی. حضور نے یہ کام کیا، میثاق مدینہ کی بنیاد ڈالی اور سب سے پہلے مدینہ کے بارڈر سیکورٹی نظام کو مضبوط کیا. اور اسی کا فائدہ تھا کہ کوئی بھی آدمی اتنی آسانی کے ساتھ مدینہ کے اوپر آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. ہاں، جب مدینہ کے یہودیوں نے اس میثاق کو توڑا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی. تو اسلام تو قومی یکجہتی کی تعلیم دیتا ہے میرے بھائی، اور اسی میسج کو مجھے اور آپ کو دنیا والوں تک پہنچانا ہے کہ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ جو ہمیشہ قدم قدم پر قومی یکجہتی کی تعلیم دیتا ہے کہ جس علاقے میں، جس جگہ پہ، چاہے وہ جس دھرم کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، دنیا اور آخرت کی زندگی کا حساب اللہ لے گا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم امن، شانتی، پیار اور محبت اور سکون کے ساتھ رہیں اور دوسروں کو پیار، شانتی اور محبت کے ساتھ رہنے پر مجبور کریں. یہ اسلام کی تعلیم، اور اسی بات کا پیغام ہمیں دنیا والوں کو دینا ہے. اس لیے کہ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے الگ ہٹ کر چاہے کتنا ہی اچھا طریقہ اپنا لے، کامیابی ہم سب کو کبھی بھی نہیں مل سکتی. کامیابی اگر چاہتے ہیں، چاہے موجودہ حالات کے اندر آپ کامیابی چاہتے ہیں، جس عنوان پر، جس موڑ پر آپ اپنے لیے کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے رسول کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا پڑے. دین پورا نہیں ہوا، سوچیں ہماری پرانی ہو گئی، سوچیں ہماری پرانی ہو گئی. ہم نے الفاظ بدل کے چیزوں کو جائز قرار دے دیا. رشوت بری چیز ہے، ڈونیشن جائز ہے. یہ ہماری سوچ کا اثر ہے میرے بھائی. رشوت اگر کوئی بولے گا تو کہیں کہ نہیں، رشوت لینا تو برا ہے، رشوت دینا برا ہے. حدیث میں الواشی والمرتشی کلہم فی النار. لیکن ڈونیشن جائز ہے بھائی، کیونکہ نام بدل گیا نا، الفاظ بدل گیا، ڈونیشن آ گیا. یہ ہماری سوچ کا اثر ہے. اسلام پرانا نہیں ہوا، ہماری سوچ پرانی ہو گئی، ہمارے سوچ کے انداز بدل گئے. اس لیے شاید میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہو گئے. اور جب قومیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلت کے گڑھے میں ڈال دیا. اور جب قومیں دوبارہ اٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے اپنے آپ کو قریب کیا ہے، خدائے پاک کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت کے میناروں پر بٹھایا. اب 1-2 سال کی تاریخ نہیں ہے، 1-2 سال کی تاریخ نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج ہم جی رہے ہیں 1441 سال کی تاریخ ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. خلافت بنو عباسیہ آئی، خلافت بنو امیہ آئی، اور نہ معلوم کتنی خلافتیں آئی. ان خلافتوں کے اندر بھی عروج و زوال ہوتا رہا، چڑھاؤ اور اتراؤ ہوتا رہا. تمام کے اندر جو غور و فکر کرو گے تو آپ کو صرف اور صرف ایک ہی ریزن، ایک ہی وجہ سمجھ میں آئے گی. جب بھی یہ قومیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے قریب ہوئی، اللہ نے عزت کے میناروں پر بٹھایا، اور جب بھی اس سے قریب ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلت کے گڑھے میں ڈال دی. لہٰذا میرے بھائیو، حالات ہم بولتے ہیں نا کہ نوئی، ہم لوگ کوئی نوئی کے نہیں ہے کہ ہمارے اکیلے کے اوپر حالات آئے ہوں. ہم سے پہلے بھی قوموں کے اوپر حالات آئے ہیں، ہمارے بعد بھی ہماری اولاد اور نسلوں پر حالات آئیں گے. لیکن مسلمان قوم ایک زندہ اور جاوید قوم ہے. وہ ہمیشہ دور کی سوچتی ہے، اور دور کی سوچ یہی ہے کہ ہم ریزن تلاش کریں، وجوہات تلاش کریں کہ آخر کیا بات ہو گئی. 4-5 سالوں میں تختہ پلٹ گیا، ہمارا اکنومی نیچے آ گیا، ہمارا پورا سوچ کا انداز بدل گیا، ہمارے کاروبار ٹھپ ہو گئے، ہم لوگ دن بدن ذلت کی طرف چلے گئے. کوئی بھی آتا ہے دھمکا کر چلا جاتا ہے، کوئی بھی آتا ہے تمہیں ریوالور دکھا کر چلا جاتا ہے، کوئی بھی آتا ہے تمہیں ڈرا کر چلا جاتا ہے. ارے آپ کون ہو؟ آپ نے خود اپنی شناخت بھول دی.
آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا بند کر دیا تو قوم اور دنیا آپ کو کیسے پہچانے؟ آپ کبھی اپنی ضمیر کو آواز دو، آپ کبھی اپنی ضمیر کو آواز دو کہ آپ کون ہیں؟ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ سب سے بڑی بات کہ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، جو آخری نبی ہیں، ان کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے اللہ سے دعائیں مانگی۔ ہم تو بغیر دعائیں مانگے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آپ اپنی ضمیر کو آواز دو، پھر دنیا آپ کے سامنے سلام کرے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، جو جو طریقے ہم نے غلط اپنائے ہیں ان طریقوں کو فی الحال چھوڑ دیجیے۔ سب سے بڑی بات، نمازوں سے ہم کوسوں دور چلے گئے، نمازوں سے ہم کوسوں دور چلے گئے، ہماری نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جمعہ کے دن مسجد بھری ہوئی نظر آئے گی آپ کو، لیکن فجر کی نماز میں مصلی تمام کے تمام اپنے بستروں کے اوپر۔ نمازیں ہماری ختم ہو گئی، لین دین کے انداز کے اندر کمی آ گئی، قرض دینا، آج لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو قرض تو دینا ہی نہیں چاہیے، پیسوں کی محبت ہی نہیں رکھنی چاہیے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے تمام طریقے کیوں آ گئے؟ اس لیے آ گئے کہ ہم نے لوگوں کے پیسے لے کر پھر ان کو دینے کا ارادہ ہی نکال دیا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی اگر کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کے دل میں آخری وقت تک یہ نیت ہے کہ میں اس کی ایک ایک پائی چکا دوں گا، اللہ غیب سے اس کے قرض کی ادائیگی کے نظام پیدا فرماتا ہے، اللہ غیب سے انتظام فرماتے ہیں۔ ہماری نیتوں میں کھوٹ آ گئی، تمام کے تمام حالات ہی بدل گئے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اور جو بھی کماؤ، جو بھی کھاؤ، جو بھی پیو، 1000 مرتبہ پہلے سوچو میرے گھر میں آنے والی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ میرے بھائیوں، ورنہ حرام کھا کر، حرام کا کپڑا پہن کر، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر رو رو کر بھی دعا کرو گے، اس وقت بھی اللہ اس وقت تمہارے اوپر لعنت برسائے گا۔ رحمتیں تو برسنا دور کی بات، رحمتیں تو برسنا دور کی بات، اللہ کی طرف سے لعنتیں برسے گی۔ اور اللہ فرمائیں گے اگر تو حلال کھانا کھا کر آتا، حلال پہن کر آتا، میری رحمتیں تو برسنے کے لیے تیرا انتظار کر رہی۔ لہٰذا اپنے لین دین کو بدل دیجئے، نمازوں سے قریب ہو جائیے، مسجد سے نظام کو مضبوط کر دیجئے، اپنے علماء کرام جو آپ کے رہنما ہیں، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، جہاں پر آپ کے بچے پڑھتے ہیں، جس مسجد سے آپ وابستہ ہیں، وہاں کے علماء سے اپنے جوڑ کو مضبوط کر دیجئے۔ جب بھی آپ دور ہو جائیں گے دنیا آپ کو ایسے ہی ختم کر دے گی۔ اسپین اور اندلس میں حالات اچانک نہیں آ گئے، 1150 سال تک مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی تھی اور بڑی آن و شان والی حکومت کی تھی۔ اچانک ایسے حالات آ گئے کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ سب سے پہلے وہاں کی عیسائی مشینریوں نے جو کام کیا تھا، وہ پہلا کام یہ کیا تھا، عوام یعنی پبلک کا اپنے رہنما یعنی علماء سے تعلقات تو توڑ دیا۔ ایسی ایسی باتیں پیدا کی گئی، ایسی ایسی باتیں پھیلائی گئی کہ جس سے قوم اور عوام اپنے ہی علماء اور اپنے ہی رہنماؤں سے بدتر ہو گئے۔ جب دنیا پیدا ہو گئی، آپ علماء سے ہی دور ہو گئے، آپ اپنے رہنماؤں سے دور ہو گئے، پھر آپ کا ذہن گویا کہ ایک طرح کا کباڑا ہے، اس میں جس طرح کی چیزیں چاہے آپ ڈال سکتے ہیں، اور ان لوگوں نے ڈالی، ذہن منتشر ہو گئے، آہستہ آہستہ اسلام سے ایسے دور ہو گئے، نعوذ باللہ ارتداد اور مرتد کے دہانے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ وقت ایسا آیا کہ اندلس کہ جس کو نہ معلوم اپنے آنسوؤں سے سجایا تھا، اس اندلس سے نکلنے، اس اسپین سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ آج وہاں کی مسجدوں کے قومی مینار چیخ چیخ کر آوازیں لگاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ان میناروں سے اللہ اکبر کی آوازیں آتی تھی، آج وہ مینار اللہ اکبر کی آوازیں سننے کے لیے خاموش پڑے۔ لہذا میرے بھائیوں، اتحاد اور اتفاق اپنے صفوں میں پیدا کرو۔ دوسرا نمبر کا کام، برادران وطن کے ساتھ قومی یکجہتی کا تعلق رکھو۔ لیٹ گو اپنی زندگی کا اصول بناؤ۔ بات بات پہ جھگڑ لینا، کسی سے جھگڑنے پر مجبور ہو جانا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہوتا۔ مسلمان کو تو قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ پر عفو و درگزر کی تعلیم دی گئی۔ عفو و درگزر کرنا، معاف کرنا، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ اور قومی یکجہتی اپنے صفوں کے اندر پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وقت کے حالات سے ہمیشہ جاگرت رہو، وقت کے حالات سے جاگرت رہو ہمیشہ۔ بہت غفلت کی زندگی آپ نے گزار دی، بہت آپ نے فلمیں دیکھ کر رات کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے خراب کر دیے،
صبح کی نماز بستروں کے اندر پڑھ لی آپ نے، اب تھوڑی جاگروکتا اپنے اندر پیدا کرو، خاص طور پر ہمارے نوجوان، اور وقت کے حالات سے واقف رہو کہ سامنے آپ کا دشمن کھڑا ہے اور وہ آپ کے ساتھ اس کے خرافاتی دماغ میں آپ کے خلاف کون کون سی سازشیں چل رہی ہیں۔ ہمیشہ اینی ٹائم اینڈ ایوری ڈے، ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو، چاہے وہ آپ کی ذہنی جنگ ہو، چاہے وہ آپ کی گفتگو کی جنگ ہو، چاہے وہ آپ کی قلم کی جنگ ہو، چاہے آپ کی سوشل میڈیا کی جنگ ہو، ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو۔ کوئی بھی خبر آپ کے پاس آتی ہے تو اس خبر کو پہلے جھانچو، پڑتال کرو اور اس کے بعد آگے اس کو فارورڈ کرو۔ نہیں ہے کہ آپ کے موبائل میں آئی ہوئی خبر کو کبھی بھی کسی وقت آپ نے فارورڈ کر دیا، پتا چلا کہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو بیدار رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم مسلم کی اور خاص طور پر ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ ملک کو دیمک کی طرح اندرونی اعتبار سے کھرچ کر ہمارے ملک کی اکنومی یا ہمارے ملک کی جو شبیہ بنی ہوئی ہے، اس شبیہ کو ہمارے ملک کے چہرے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے پورے ملک کے باسیوں کی، خاص طور پر مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ یا